اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا مہدی صلوات پڑھیں محمد والے عزاداران امام، قبل اس کے کہ میں کچھ معروضے کروں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر غلام عباس بوجانی صاحب اور جو یہ تینوں انجمنیں ہیں ان کے تمام مرحومین اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزاداران امام، آج یہ سڈنی کی تیسری مجلس ہے، 3rd مجلس ہے اس سلوگن، اس نعرے کے اوپر کہ لبیک یا مہدی۔ اور آج کی یہ رات ایک عظیم مصیبت کی رات بھی ہے، شب شہادت امیر کائنات ہے، 21 رمضان کی یہ رات ہے، شب 21۔ کل صبح ایک مصیبت کا دن کا آغاز ہوگا، اور اس عظیم جو معرکہ ہوا مولا کا، جو شہادت ہوئی، اس کا خون کا بدلہ لینے والا ان کا بیٹا پردے میں موجود ہے، کہ جس کو ہم پکارتے ہیں۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے، جب یہ ایام آتے ہیں، جب یہ دن آتے ہیں، یہ مارننگ ڈیز جب آتے ہیں، تو ہر شیعہ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی جو ظلم علی کے اوپر ہوا اس کا بدلہ لوں۔ ہر کے دل میں خواہش ہے، اسی لیے زیارت میں بھی رکھا گیا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کہ کاش میں ہوتا تو میں بھی بدلہ لیتا۔ یہ خواہش ہر شیعہ کے دل کی ہے اور ہونی چاہیے، اور جب یہ دن آتے ہیں تو اور خواہش بڑھ جاتی ہے۔ جب مصیبت کے دن آتے، غم کے دن آتے، محرم آتا، یا بی بی کی شہادت ہو یا مولا کی شہادت ہو، کہ ہم وہ علی کے خون کا بدلہ لیں، تو سب کو موقع ملے گا، سب کو چانس ملے گا، جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس وقت، جو پوری دنیا میں جو علی کا چاہنے والا ہے۔ لیکن چانس اسی وقت ملے گا جب علی کا یہ بیٹا دنیا میں واپس آئے گا، پردے غیبت سے آئے گا۔ تو یہ 10 دن کے مجلسوں کا جو ٹاپک ہے لبیک یا مہدی، تو آج کم از کم دل میں خواہش کو پیدا کرو۔ آج اس فرش ازا میں بیٹھ کے دل میں ایک تمنا کو پیدا کرو، ایک وش کو پیدا کرو، ایک دعا کرو کہ مولا give us chance کہ جب آپ ظہور کریں تو ہم آپ کے ساتھ آپ کی نصرت کریں، آپ کی مدد کریں۔ اس لیے کہ امام آ کے ان تمام قاتلوں سے بدلہ لے گا، اور بدلہ جب لے گا تو ان تمام شیعوں کو اٹھایا جائے گا۔ کل کی مجلس میں نے بتایا تھا، اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر میں، امام کی آرمی میں جوائن کروایا جائے گا، اور پھر وہ جوائن کر کے امام کے لشکر میں شامل ہو کر وہ اپنے مولا کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ابن ملجم سے بھی ہوگا، جتنے ظالمین ہیں ان سب سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن یہ چانس کب ملے گا؟ when you do something for Islam, when you do something for امام، اپنی لائف کو امام کے پاتھ پہ چلے تو امام آپ کو اٹھائے گا، ورنہ ایسا نہیں کہ ہر چاہنے والا اٹھے گا، نہیں، سب کو موقع نہیں ملے گا۔ unless you do something in your life now، اگر آپ کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی میں آج، تو کل آپ کو موقع ملے گا۔ tomorrow you are going to get chance۔ اگر کچھ نہیں کرتے، غفلت میں رہتے کہ بس میرا مذہب ہے، میں ہوں، میری فیملی ہے، میرے بچے، میرا بزنس ہے، میری جاب ہے، خالی اگر میں اپنے لیے سوچتے رہو گے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔
لیکن وہ چانس نہیں ملے گا، وہ موقع نہیں ملے گا. آپ یہ مت سمجھے کہ سب سے بڑے انسان کا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ خالی سڈنی میں رہنا. نو، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ امام کے لشکر کو جوائن کرنا. وہ سب کو موقع ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب آپ کچھ کریں گے، اپنے دل میں خواہش کو پیدا کریں گے، آرزو کریں گے، آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے. ہم کو بڑھنا ہے، ہم کو پیچھے چلنا نہیں ہے. مومن کی علامت یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے چلے، مومن کی علامت یہ ہے کہ ہر دن وہ آگے بڑھے، ہر دن وہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے. اس لیے کہ دوستو، اگر ہم یہ سمجھ کے لائف گزار لے رہے کہ ہماری زندگی چل رہی، ٹھیک ہے، رمضان آ رہا، محرم آ رہا، ایام آ رہے اور چلے جا رہے، نہیں. ہر رمضان میں یہ آج شب قدر بھی ہے، آج کی رات ایک اہم رات بھی ہے، آج دعاؤں کی ماننے کی رات بھی ہے. تو آج انشاءاللہ مجلس کے ماتم کے بعد اعمال بھی یہاں ہوں گے. تو جب اعمال ہوں گے تو ہم دعا بھی کریں گے کہ ہم کو پوروں کو یہ موقع ملے کہ ہم مولا علی کے خون کا بدلہ لیں. اس لیے کہ دوستو، اگر تم شیعہ ہو، صحیح وضع کے علی کے چاہنے والے ہو، تو علی کے چاہنے والوں کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ وہ اس منزل تک پہنچے کہ جب تمہارا امام تم کو دیکھنا چاہتا ہے. امام پیچھے دیکھنا نہیں چاہتا. یو ہیو ٹو ڈو، ہم کو کچھ کرنا ہے. شیعہ کی پہچان بتائی گئی کہ شیعہ بولتے کس کو. شیعہ بولنا آسان ہے، علی والا بولنا آسان ہے، لیکن علی کے راستے پہ چلنا مشکل ہے. سب سے پہلے اپنے کردار کو بلند کرو. مولا علی کے راستے پہ چلنے کے لیے، امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ان چیزوں کو چیک کرو جو امام چاہتا ہے ہم سے. امام کا بھی کوئی ڈیمانڈ ہے ہم سے. امام بھی کچھ ڈیمانڈ کر رہا. امام یہ نہیں چاہ رہا کہ تم یوں ہی زندگی گزارو. امام کی بھی کوئی خواہش ہے، امام کی بھی کوئی آرزو ہے، امام کی بھی کوئی تمنا ہے. امام بھی ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے. اس لیے کہ جب آپ کچھ دیں گے امام کو اور اپنے آپ کو پروف کریں گے کہ یس آپ ریئل فالوور آف امام زمانہ ہے، تو پھر امام آپ کو اپنے لشکر میں لیں گے. صلوات بر محمد آل محمد. اب اتنا آج تو ویکنڈ ہے شاید نا، آج بھی تھکے ہوئے آپ. صلوات بر محمد آل محمد. اب آپ خود دیکھو کہ آج ہماری تھکن کتنی ہے. وی آر ریئلی ٹائرڈ، رائٹ؟ ارے بابا، روزے میں تھکن اور ہے، روزے کے بعد کیا تھکن ہے؟ ہمیں تھوڑے ایکٹیو ہونا چاہیے، تھوڑے سے ایگریسو ہونا ہے. پھر وہ شیعہ ہے. ڈم شیعہ مولا علی کو نہیں چاہیے، زمانے کے امام کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے. شیعہ ہوتا کیا ہے؟ اب آپ چھوٹے سے واقعے سے سنیں، پھر میں امام تک جاتا ہوں. آج کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے، پلیز غور سے سنو. شیعہ آل علی کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے شیعہ؟ یہ بصرے کا واقعہ ہے. بصرہ عراق کی ایک چھوٹی سی سٹی ہے جو آج کل وہاں پہ 80% شیعہ ہے. بصرے میں کویت سے اگر آپ ٹورز عراق جائیں تو پہلا جو بڑی سٹی آتی ہے وہ بصرہ ہے. پورٹ بھی ہے، بصرہ پورٹ. اٹس اے بگ سٹی. یہ واقعہ بصرے کا ہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب بصرے میں 10% یا 15% شیعہ تھے، سب دشمن تھے. بنی عباس کی حکومت ہے. دعوت الصاخبہ ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، 2 والیومز میں ہے. عربک بک ہے لیکن اس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہو گیا کراچی سے، اور مارکیٹ میں اویلیبل. دعوت الصاخبہ 2nd والیوم، اس کا واقعہ پڑھا 2nd والیوم کا. اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیعہ بولتے کس کو ہے. غور سے سنیں کہ شیعہ کی طاقت کیا ہے. ایک علی کے چاہنے والے کے پاس پاور کتنا ہو سکتا. ایک صحیح وضع کا امام کا چاہنے والا کوئی بن کیسے سکتا. صحیح وضع سے امام کے لشکر میں جوائن کون، پلیز غور سے سننا، جوائن کون کرے گا کہ شیعہ کی طاقت، شیعہ کا پاور کیا ہے. دیکھیں بصرے کا واقعہ یہ 300-350 سال پرانی بات ہے یا 250 سال پرانی بات ہے. دعوت الصاخبہ کتاب 2nd والیوم سے واقعہ پڑھا. بصرے میں جو بنی عباس کا گورنر تھا، اس کے پاس کچھ مسلمان گئے. اس وقت صرف 10 یا 20% شیعہ تھے بس. اب 80% گئے اور جا کے کہا کہ ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں 4 خلیفہ کے اوپر. 4 خلیفہ کے اوپر ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں صبح سے شام تک. تو اس نے کہا 4 میں تو علی بھی ہے، تو فضیلت تو پھر علی کی بھی بیان کرنا پڑے گا. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم پہلے 3 خلیفہ کی صبح سے شام تک کریں گے اور علی کے جو چاہنے والے ہیں اس کو بلائیں گے، اس کو تھوڑا سا وقت دیں گے. دیکھیں دشمن ہے وہ بھی ڈرتا ہے کہ بیچ میں علی ہے کہ علی کے فضائل بہت ہے کہ کیا کرو گے. تو ہوا کیا؟ جشن کا اعلان ہوا.
پورا بصرہ آ کے جشن میں ٹھہر گیا، پبلک پوری ٹھہر گئی. صبح سے شام تک یہ تینوں جو تھے ان کو لیتے رہے مسلمان. وہ کچھ کہہ گیا بابا، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنو. تو بالکل جب سورج ڈوب رہا تھا تو اس وقت انہوں نے علی کے جو شیعہ عالم تھا اس کو بلایا. ممبر تھا، تخت تھا، جو بھی تھا اس وقت وہ آیا. شیعہ کیسا ہوتا ہے دیکھیں، پورا مجمع بھرا ہوا ہے، پیک، پورے زیادہ دشمن ہے، اور سورج ڈوبنے والا، بالکل آدھا ڈوب گیا سورج. ایسے موقع پر شیعہ عالم کو بلایا کہ اب چوتھے خلیفہ پہ آپ کچھ فضیلت بیان کریں. یہ ممبر پہ آئے، تخت پہ آئے، جو بھی تھا اس زمانے میں، مائک پہ آئے. مائک تھا نہیں تھا وہ مجھے نہیں معلوم، بعد میں مجلس کے بعد نہیں پوچھ رہا اس زمانے میں مائک تھا کیا، میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ مائک پہ آئے. مائک پہ آ کے انہوں نے کیا کیا، جو انتظامیہ تھی، جو مینجمنٹ تھی، اس کو دیکھا رائٹ سائڈ پہ، ایسا دیکھ کے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ. یہ کس نے کہا؟ یہ شیعہ عالم نے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ، کہ مجھے وقت ہی نہیں دیا، صبح سے دوسروں کی باتیں کرتے رہے، علی کے لیے چانس ہی نہیں دیا چوتھے خلیفہ کے لیے. تو نیچے سے آواز آئی مجمع میں سے، ارے جو ٹائم ملا ہے بول دو، ایسا نہیں کہ سورج ڈوب جائے لوگ نماز کو چلے جائیں. انہوں نے مجمع کو آواز سنی، پھر پلٹے، پلٹ کے پھر وہ مینجمنٹ کو دیکھا، دیکھ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ، وقت ہی نہیں دیا مجھے، میں کیا بولوں گا. پھر کراؤڈ میں سے، مجمع میں سے آواز آئی کہ جو موقع ملا اس میں بول دو، ایسا نہیں کہ سورج ڈوب جائے سب نماز کو چلے جائے. انہوں نے اگنور کیا. پھر پلٹا میں مینجمنٹ کی طرف، پلٹ کے پھر وہی کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ، وقت ہی نہیں دیا مجھے. تو اب نیچے سے پورے کراؤڈ نے چیخا کہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب جائے گا تو سب چلے جائیں گے. تو شیعہ کی طاقت دیکھو، پلٹ کے سورج کو دیکھ کے کہا ڈوبے گا کیسے، کہا ڈوبے گا کیسے. تو نیچے سے آواز ہے کیا وہ تیری اطاعت میں ہے؟ تو پلٹ کے اس کو کہا کہ میں اس کے فضائل سنانے جا رہا جس کے حکم سے تو پلٹا تھا، جب تک میں بول نہ لوں اپنے مقام پہ ٹھہرے رہنا. یقین دیکھیں دوستو، بولا روایت کا دعوت صاحبہ کی روایت پڑھا، بولا حالت یہ ہوئی کہ پورا سورج، روایت کا جملہ ہے کہ وہ اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا، ڈوبنے والا ٹھہر گیا، ڈوبنے والا ٹھہر گیا. روایت کا جملہ ہے کہ 3 یا 4 گھنٹے تک بولتے رہے فضائل علی کو، 4 گھنٹے تک. اس کے بعد ممبر سے اترے. تو میں یہ پوچھتا، آج اگر ہم بولیں ٹھہر جا تو ٹھہرے گا؟ نہیں، ڈوبنے والا ڈوب جائے گا. آج ہمارا کردار یہ ہے، زبان میں اثر کو پیدا کرو. علی والا یہ ہوتا ہے، یہ کردار کو پیدا کرو، یہ اپنی زندگی کو بناؤ. آج ہمارے پاس وہ زبان میں اثر کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری زبان میں وہ طاقت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، نام علی یہ وہ نام ہے دوستو، اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے. وضو کے بغیر لینا بھی نہیں. روزانہ اگر 110 مرتبہ صبح میں پہلے 5 صلوات پڑھ کے یا علی مدد کر کے you start your day، دن دیکھو تمہارا دن گزرتا کیسا اس نام کے ساتھ. اس لیے کہ نام میں طاقت ہے، اس نام میں وہ پاور ہے. یہی نام ایسا شیعہ بنو جیسا تمہارا امام تم سے چاہتا ہے، ویسے شیعہ مت بنو، اپنی مرضی کا نہیں. اس کے لیے اپنی زندگی میں تاریخ کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتا کہ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیعہ کو ہونا کیسے چاہیے. اسلام کا ایک فریم ہے، اس فریم میں اگر آپ رہیں گے تو تم امام کے لشکر کو بھی جوائن کرو گے، لبیک یا مہدی کے مقصد کو بھی پورا کرو گے. امام زمانہ جیسا تم کو دیکھنا چاہتا ہو ویسا دیکھ پہنچو گے بھی، اس منزل تک بھی جاؤ گے، اس جگہ بھی جاؤ گے جہاں امام تم کو دیکھنا چاہتا. اس کے لیے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو تھوڑا سا بدلو. سڈنی میں ایک نارمل لائف مت گزارو
جو آپ کے اسکیڈول اس اسکیڈول میں رہ کر تھوڑا سا ٹائم کو سپیئر کرنا، تھوڑا سا ٹائم اپنی لائف میں سے نکالنا ٹوورڈز اسلام. خالی فکر کرو بستر پہ جب جاؤ، اگر ٹائم نہیں ہے تو بستر پہ جب جاؤ تو کم از کم 5 منٹ سوچو کہ آج صبح سے شام تک میں نے حسین کے لیے یا علی کے لیے کیا کیا. کچھ تو سوچو. اگر آپ صرف یہ سمجھ رہے کہ میں اپنے کاروبار کے بارے میں سوچوں گا، میں اپنی لائف کے بارے میں سوچوں گا، اپنے بزنس کے بارے میں سوچوں گا، اپنی جاب کے بارے میں سوچوں گا، تو اسلام کے بارے میں کون سوچے گا؟ This is not your responsibility. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ابھی آپ نے دعا افتتاح پڑھی، دعا افتتاح میں 2 جملے پڑھے، کثرت عدونا وقلت عددنا. یہ میں بول رہا، یہ ابھی آپ نے پڑھی دعا. یہ 2 جملے 2 ورڈز ہیں، کثرت عدونا وقلت عددنا. یہ کیا ہے؟ آپ جس کو بول رہے دعا افتتاح کیا ہے؟ اپنے امام کی دعا ہے، زمانے کے امام کی دعا ہے، بہترین دعا ہے ماہ رمضان میں. اس کے یہ 2 جملے بھی آپ نے جو پڑھے، کثرت عدونا. آپ بول رہے مولا اس وقت، آپ بول رہے، میں نہیں بول رہا، پورا بول رہے، ہر شیعہ بول رہا دعا میں کہ مولا اے امام زمانہ ہے فرزند علی، اس وقت دشمنوں کی کثرت بڑھ گئی، کثرت عدونا وقلت عددنا، اور ہماری قلت ختم ہوتی جائے. آپ آئیے، فوراً آئیے. ہم بول رہے دعا افتتاح میں ابھی بولا. یہ کیا ہے دوستوں؟ آپ اس کا اندازہ لگا رہے اس کے وقت حالات کیا ہے دنیا کی. آج امام کا آنا لازم ہے، اور میں بار بار بول رہا پہلی مودی سے، میری ٹاپک ہی ہے نا کہ اتنی جلدی آپ دیکھیں گے کہ حالات بدلتے جائیں گے، اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں کہ کل کچھ تھے آج کچھ ہے، کل کچھ ہو جائے، اور شیعہ لٹرلی ایسا کھنچ کے ہو جائے جیسا آپ نے دعا میں بولا. ایگزیکٹلی یہ ورڈز ہونے والے، قلت عددنا، قلت عددنا. دعا افتتاح کا جملہ کہ مولا ہماری قلت ایسی ہو جائے گی، بالکل ہم شرک ہو جائیں گے، ہر شیعہ پریشان ہو جائے گا. تو ایسے موقع پر اپنے ایمان کو بچانا، ولایت علی کو بچانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے بار بار کہہ رہا رزق حلال، اپنے رزق کو حلال رکھو کہ تمہاری زبان میں اثر ہو. تمہاری زبان سے یا علی نکلے تو مولا علی تم کو جواب دے. زبان پہ علی آئے تو علی کا جواب آئے. مولا ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولیں گے تو ہوگا. مولا کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. جب آپ مولا کی زیارت کو جاتے ہیں، میں الحمدللہ میں ہر سال جاتا ہوں مولا کی زیارت رجب. جب آپ زیارت امیر کو جاتے ہیں تو جو مین ڈور ہے مولا علی کے روضے کا، نجف اشرف کا گولڈن ٹوم جو ہے، جو سونے کی گنبد ہے پوری، اس سے پہلے ایک دروازہ ہے مولا کا بہت بڑا انٹرنس جو گولڈن ڈور ہے. اس سے آپ انٹر ہوتے صحن آتا. صحن جب آتا تو مولا کا روضے کا مین دروازہ شروع ہوتا، بالکل مین ڈور، پوری گولڈن ٹوم. ادھر 2 میناریں ہیں، 2 میناریں. آپ کو معلوم یہ 2 میناروں میں کون کون ہے؟ وہاں سے ذریعہ مبارک بالکل قریب ہے. اتنی ہے کہ ہارڈلی 10 میٹر ہوگی، 10 15 12 14 میٹرز ہوگی، اس سے زیادہ دور. یہاں ذریعہ ہے، یہاں پہ یہ 2 قبریں، اتنی نزدیک. یہ کون ہے پتہ ہے؟ ایک مینار کے نیچے رائٹ سائڈ کا جو مینارہ ہے اس کے نیچے علامہ ہلی، اور لیفٹ سائڈ کا مینارہ اس میں مقدس اردبیلی. اتنی قریب ہے. یہاں دفن ہے. نجف اشرف کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں دفن ہو جائے تو وہ سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ یہ واجب ہے. آپ بولتے ہیں تلقین میں سوال و منکر و نکیر حق خود، وہاں نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ شہر باب مدینۃ العلم کا شہر ہے، جو علی کا شہر ہے. علی کے شہر میں فرشتے آ کے جواب سوال نہیں کرتے. میں ایک بات اور بولوں یا روک کے، دفن ہو کے رہ جانا کمال ہے،
خالی دفن ہونا کمال نہیں ہے. ارے میں نے بہت بڑی بات کی, آپ سمجھے نہیں. اگر کوئی حکومت کے زور پہ دفن ہو جائے تو رہتے نہیں ہیں وہاں پہ. طاقت کے زور پہ کوئی دفن ہو جائے, آپ سمجھے کوئی طاقت کے حکومت کے زور پہ دفن ہوا ہے, ادھر بھی لیٹ گیا ادھر بھی لیٹ گیا, لیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا, ملائکہ کا کام ہے نکال کے پھینک دیتے. کوئی دفن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سمجھے آپ کون دفن ہوا؟ حکومت پہ دفن ہوا تھا. حکومت میں دفن ہونے سے طاقت کے زور پہ کچھ نہیں ہوتا. کبھی بھی رسول ہو یا علی ہو کسی ظالم کو برداشت نہیں کرتے. سمجھے آپ؟ ظالم کو برداشت نہیں کرتے. جو حق زہرا چھینے اس لیے کہ امام زمانہ آنے کے بعد سب سے پہلے وہاں جائیں گے اور جا کر وہ دو پرسنالٹیز کو نکالیں گے. میں نام نہیں بول رہا, آپ, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار, آپ کے ذہنوں کا نہیں. سمجھے؟ دو پرسنالٹیز کو نکالیں گے, نکال کے بولیں گے, امام کا جملہ ہوگا کہ اے غاصبان حق زہرا, اب تک تم لوگ یہاں پہ غاصب جگہ پہ تھے, اب نکلو یہاں سے. تو مولا آ کے سب سے پہلے نکل. تو وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ہے مقدس اردبیلی. ان کی زندگی کا ایک واقعہ امام کے لیے, زمانے کے امام کے لیے, کہ امام کا ڈیمانڈ کیا ہے ہمارے لیے, زمانے کا امام چاہتا کیا ہے ہم سے. لبیک کیا میں کی ٹاپک ہے نا, کہ مولا میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے. لبیک کے معنی کہ مولا I'm offering my services, میں حاضر ہوں. تو مقدس اردبیلی نجف اشرف میں وہ گنبد کے نیچے, اس میں یہ میسج آج کی عورتوں کے لیے بھی ہے جو ماں بہنیں میری آواز سن رہی, ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے. ان کا نام ہے ایکچولی احمد اردبیلی, احمد, لیکن ان کو مقدس کہا گیا. کتنی عجیب بات ہے, نام احمد لیکن مقدس کے معنی کیا؟ پائس. آپ دیکھو کہ اتنا پائس تھا, اتنا پائس تھا. علی والے ہی پائس ہوتے اور کوئی نہیں ہوتا. محبت علی ہوگی تو تمہارے میں پائسنس آئے گی. اس پائسنس کو پیدا کرو سڈنی میں, اس کردار کو پیدا کرو, اس رزق حلال کو پاؤ کہ علی کے نام کا اثر تمہاری زندگی میں آ جائے. تو ہوا کیا؟ ان کا نام ہے احمد اردبیلی, لیکن ان کو مقدس کہتے ہیں. ان کو مقدس کیوں کہتے ہیں؟ اب آپ خالی اس سے چھوٹے سے واقعے سے سنیں. یہ کربلا معلیٰ سے نجف اشرف جا رہے تھے, مشہور واقعہ ہے 2 منٹ کا. کربلا معلیٰ سے نجف اشرف جا رہے تھے. پرانا زمانہ رینٹے کار, آج جیسے رینٹے کار ہے نا, اس زمانے میں رینٹے ہارس یا رینٹے کیمل ہوتا تھا. گھوڑے کی دکان پہ گئے اور جا کے کہا بھائی مجھے ایک گھوڑا چاہیے کرائے سے. اس نے کہا شیخ کہاں جا رہے ہو؟ سب جانتے تھے جیسے آج کے دور کے آغا شیستانی ہے یا آغا خوئی یا آغا خمینی. تو انہوں نے کہا کہ میں نجف اشرف جا رہا ہوں. تو کہا شیخ کیسے جاؤ گے, سامان ہے کچھ؟ تو کہا نہیں سامان کچھ نہیں, جیسے کھڑا ہوا ویسے ہی بیٹھ کے چلا جاؤں. مثال کی طور پر اس نے کہا 10 دینار. انہوں نے پیسے دے دیے, گھوڑے پہ بیٹھ کے اب جانے لگے. جاتے 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 بالکل نجف اشرف سے 1 کلومیٹر پہلے ایک شخص, کچھ لوگ وہاں باہر کھڑے ہوئے تھے, راستے پہ انتظار کر رہے تھے شیخ کا. اتنا بڑا مرجع جا رہا ہے سامنے سے. لوگ آ کے ملے, بات چیت کرنے کے بعد ایک شخص نے کہا کہ شیخ میرے پاس ایک خط ہے, آپ وہ خط نجف اشرف میں میرے بھائی کو دے دیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا. اس لیے کہ یہ ایک مومن کا کام کرنا یہ بھی ایک ثواب ہے. وہ آج کے شیعہ ہوتے تو بولتے نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کہاں دینا کہاں ڈھونڈنا. نہیں, آج تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں نا. سب سے بڑا فیکٹر ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کی سڈنی میں مدد کرنا نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو خط لے لیا, خط لے کے گھوڑے سے اتر کے پیدل چلنے لگے. پیدل چل کے نجف میں انٹر ہوئے. نجف میں لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے انتظار میں. لوگوں نے دیکھا کہ شیخ کے ہاتھ میں گھوڑا ہے, پیدل آ رہے ہیں. تو لوگوں نے مل کے کہا شیخ کیا بات ہے, کیا گھوڑا بیمار ہے؟ تو کہا نہیں بیمار نہیں. تو کہا پھر دوستو پلیز بیداروں کے سنو, کہا بیمار ہے؟ تو کہا بیمار نہیں. تو کہا پھر آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے کیوں نہیں آئے؟ تو کہا جب میں نے مالک سے لیا تھا اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کیا ہے, سامان ہے؟ تو میں نے کہا کوئی سامان نہیں. تو اب ایک مومن نے مجھے خط نہیں دیا تو میں خط کا وزن لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا کہ تو میں جھوٹ ثابت ہوتا. آپ دیکھیں کہ مقدس کیسا تھا.
یوں ہی مقدس نہیں کہا. اب ان کی زندگی کا ایک واقعہ سنیں. ایک دن رات میں تہجد کی نماز کے لیے یہ اور ان کی بیوی اٹھے, وائف. یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے, غور سے سنیں. وائف اور ان کی یہ مقدس تہجد کی نماز کے لیے اٹھے. پرانا زمانہ, نل کا سسٹم نہیں تھا, ٹیپ سسٹم, کنواں ہوتا تھا, ویل میں ڈول ڈالتے تھے, ڈال کے پانی کھینچتے تھے. پرانے زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا. تو یہ کیا کیا انہوں نے, یہ اپنی وائف کے ساتھ کنویں کے پاس آئے. غور سے سنیں. آنے کے بعد ڈول, سمجھتے ہیں نا ڈول, اب ڈول جو ہے پانی میں ڈالتے. اب یہ کیسے پتا چلتا کہ پانی آ گیا ڈول میں؟ جب ڈول وزن ہو جاتا, جب ہی پتا چلتا نا. انہوں نے فیل کیا کہ ڈول وزن ہو. بیوی بازو بیٹھی ہوئی, صبح کا وقت ہے, ابھی فجر کا وقت نہیں آیا. انہوں نے رسی کھینچی. جیسی رسی کھینچی, جو بکٹ باہر ہے اس میں پانی نہیں آیا. کیا ہے؟ ڈائمنڈز آئے. ڈائمنڈز بھری ہوئی بکٹ ڈائمنڈ. ان کی بایوگرافی کا مشہور واقعہ ہے, کوئی میں سٹوری نہیں سنا, یہ حقیقت ہے. اب آپ سنیں کہ پائس کیسا بنے, علی والے کو ہونا کیا ہے, آپ کا امتحان کیسے ہوگا. پوری بکٹ میں ڈائمنڈز بھرے. انہوں نے ڈائمنڈز کو دیکھا, ان کی بیوی نے ڈائمنڈز کو دیکھا, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, دیکھ کے واپس کر دیا ڈائمنڈ کو. پھر بکٹ جو ہے کنویں میں ڈال دی, پھر دوسرا ڈال کے پھر کھینچا پانی کے لیے. اب ڈائمنڈز سے نکلے, پرلز نکلے, موتی نکلے, بھری ہوئی موتیوں سے. بیوی دیکھتی ہے موتیوں کو, یہ دیکھتے ہیں, دیکھا پھر واپس کر دیا. تیسری مرتبہ ڈالا. اب جو بکٹ واپس آئی, میں وہ شارٹ کر رہا ہوں, واپس آئی تو اس میں پرلز نہیں تھے, بلیک گولڈ تھا, گولڈ, سونا, ریئل سونا. انہوں نے اس سونے کو دیکھا, بیوی نے دیکھا. انہوں نے کیا کیا, اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کر کے کہا, پروردگار کب تک امتحان لے گا, مجھے پانی چاہیے وضو کے لیے, تیری عبادت کرنا ہے. دوستو کتنی عجیب بات ہے. آج کی بیوی ہوتی وہ کہتی, واٹ آر یو ڈوئنگ, میرے پاس ڈائمنڈز نہیں ہے, میرے پاس پرلز نہیں ہے, گھر بنا لیں گے, بلڈنگ بنا لیں گے, بینک, ہماری غربت کا عالم ہے. آج کی عورت ہوتی, سڈنی کی عورت نہیں, میں تو جنرل عورت کی بات کر رہا ہوں. آج کی عورت ہوتی تو کیا کہتی کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. اور پھر آج عورت کے سامنے کوئی بولنے کی کسی کو ہمت بھی نہیں. نہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا, بول بھی نہیں سکتے. آپ امیجن کریں. اسی لیے علی نے کہا, ایسی لڑکی سے شادی کرو, ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ جس کے پاس تقویٰ ہو, نسلی طہارت ہو. اپنی لائف پارٹنر کو ایسا چنو کہ جس کے دل میں محبت علی ہو. کیوں؟ اگر صحیح علی والی ہوگی تو تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے, پورے جنریشن سے شادی ہو رہی تمہاری. اس لڑکی سے ہو سکتا 200 آدمی کا جنریشن نکلے اور 200 آدمی امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی بنو. اب امیجن کریں. اب آج 20 رمضان ہے, اتنی آہستہ سے صلوات مت بھیجو یار. اب امیجن کریں کہ عورت کو ہونا کیسا چاہیے. اپنی عورتوں کو, اپنی لڑکیوں کو ایسے بناؤ جیسے تمہارا امام چاہتا ہے. تم ایک لڑکی کی پرورش نہیں کر رہے, پورے جنریشن کی پرورش کر. شادی اس گھر میں کرو. آج کی رات اس میں بولنا نہیں ہے مجھے کہ جہاں سے صحیح معنی میں مولا علی کے غلام اور کنیزیں باہر ہیں. نسل کی حفاظت, پروٹیکشن آف یور جنریشن, دس از یور ریسپانسبلٹی. یہ تمہاری ریسپانسبلٹی. And if you don't protect, کل پوچھیں گے مولا کہ تم نے ہماری محبت کے لیے کیا کیا, دین کے لیے کیا کیا. آپ دیکھیں کہ مقدس یوں ہی مقدس نہیں بنے, مقدس اس وقت بنے کہ جب ان کا لائف پارٹنر دیندار تھا. ارے دوستو, بہت بڑی بات ہے. تمہاری وائف دیندار ہو. اسی لیے مولا علی نے, جب اللہ کے رسول نے پہلی رات گزرنے کے بعد علی سے پوچھا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو پایا کیسے, تو پلٹ کے کہا کہ اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. یہ مولا علی کا جملہ ہے. تو آپ یہ سوچیں, آج آپ کو بھی سڈنی میں یہی کرنا
کرنا ہے, پلان کرنا ہے کہ ہم کو کچھ دین کے لیے کرنا ہے, ہم کو مولا علی کے لیے کچھ کرنا ہے. آج کی رات کی امپورٹنس ہوئی, اعمال کریں تو دعا کریں. آج کی رات مجلس کے بعد جب اعمال ہوں گے تو دعا کرنا کہ مولا ہمارے جنریشن میں, ہماری نسل میں صحیح وضع کے علی والے پیدا ہو. یوں نہیں دوستو, یہ مصیبتوں سے یہ دین آیا. یہ مت سمجھو کہ اتنے بڑے ہال میں ایئر کنڈیشن ہے, ہیٹرز کا سسٹم ہے, بہترین کھانا ہے, کارپیٹ ہے, بچھا ہوا ہے, آرام سے ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مجلس کر کے چلے جائیں. یہ اتنی آسانی سے علی کا ذکر یہاں نہیں آیا. علی کا ذکر کو آنے کے لیے بچے یتیم ہوئے, عورتیں بیوائیں ہوئی. سیکریفائز, ہم کیا سیکریفائز کر رہے ہیں آج؟ لٹرلی ہم کیا سیکریفائز کر رہے ہیں؟ ہم اپنے امام کو نہیں پکارتے. اتنا امپورٹنٹ رات ہے آج کی. تو مقدس کا کیریکٹر دیکھو, کردار دیکھو. مقدس کوئی ملینر بلینر آدمی نہیں تھا. مقدس کے بارے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا, پورے ڈائمنڈ سے دیکھو, چوری نہیں کر رہے تھے. پانی ڈالا, پانی کے اندر سے ڈائمنڈ آئے, رکھ سکتے تھے. انہوں نے کہا, یہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ میرا امتحان مت لے, مجھے تیری عبادت کرنا, مجھے پانی چاہیے, وضو کرنا ہے, مجھے دنیا سے امتحان مت لے. یہ دیکھو, یہ کردار, یہی مقدس. اب بات آئی تو مقدس کا ہی سنیں. ایک امام کا واقعہ میں بتاؤں گا, اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا کہ کتنا پائس تھا مقدس. ایک دن خواب میں دیکھا مقدس نے کہ ہمارے رسول اللہ آئے اور نبی موسیٰ آئے. موسیٰ نبی اور ہمارے رسول دونوں ساتھ آئے خواب میں. اور موسیٰ نبی نے رسول اللہ سے پوچھا. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے علماء, بعض علماء انبیاء بنی اسرائیل کے علم میں برابر ہوں گے. تو موسیٰ نے رسول سے پوچھا, غور سے سنیں, موسیٰ نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کے علماء جو ہے انبیاء بنی اسرائیل میں علم کے برابر ہوں گے, اس لیے کہ نبی موسیٰ بھی انبیاء بنی اسرائیل سے تھے. تو موسیٰ کو رسول کی بات پہ شک نہیں تھا, بلکہ راوی پہ شک تھا. رسول نے کہا کہ ہاں میں نے کہا, یہ میری امت کا عالم ہے, اس سے امتحان لے لو. مقدس سے اٹھ خواب میں دیکھ رہے تھے کہ رسول کو اور موسیٰ کو. تو نبی موسیٰ پلٹے مقدس کے طرف خواب میں. موسیٰ نے پلٹ کے مقدس سے اجمیری سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام احمد ہے, میرے بابا کا نام علی ہے, ان کے بابا کا نام حسن ہے, پھر حسین ہے. وہ اپنے پوری فیملی کے گرینڈ فادرز کے نام لے رہے تھے. تو موسیٰ نے کہا ایکسکیوز می, میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا ہے, پوری فیملی کا نام نہیں پوچھا, خاندان کا نام نہیں پوچھا, تمہارا نام پوچھا, تم بتا دو اپنا نام. تو مقدس نے پلٹ کے کہا اے نبی خدا موسیٰ, اس وقت کو یاد کرو جب آپ, ایک قرآن میں ہے کہ جب آپ ایک مقدس وادی میں تھے, اللہ نے پوچھا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, سٹک تھی. آپ یہ کہتے تھے کہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے, لیکن آپ نے کیا کہا کہ پروردگار میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے, اس سے میں جانوروں کو آگے بڑھاتا ہوں, اس سے میں یہ کام کرتا ہوں, اس سے میں ٹیکا لیتا ہوں, اس سے میں یہ کام کرتا ہوں. تو موسیٰ نے کہا میں نے اس لیے کنورسیشن کو آگے بڑھایا تھا کہ میرا اور خدا کے درمیان پہلی مرتبہ بات چیت ہو رہی تھی, تو میں یہ چاہتا تھا کہ میری بات چیت, میرا کنورسیشن دیر تک چلے. تو مقدس نے پلٹ کے کہا یہی مسئلہ میرے ساتھ ہے, وہ خدا کا تھا, ایک نبی کا ہے, میں بھی چاہتا تھا آپ سے بات چیت دیر تک چلتی رہے. چلو پڑھے محمد والے محمد. یہ مقدس یوں ہی نہیں یہ بنے مقدس. اب سنو مقدس نے امام سے کیا پوچھا. زمانے کے امام سے ایک ملاقات ہے مقدس کی, نجف اشرف, اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. نجف اشرف, پرانا نجف, آج کا نجف نہیں. پرانے روزے میں یہ ہوتا تھا کہ 9 بجے مولا کے حرم کا دروازہ بند ہو جاتا, لوگ صحن میں بیٹھ کے, مولا کے صحن میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے. ان کا شاگرد عبداللہ ابن علی, وہ بھی صحن میں بیٹھا ہوا تھا, بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت ایک آدمی حرم میں داخل ہوا اور وہ سیدھا روزے کی طرف چلنے لگا. اور وہ سیدھا روزے کی طرف چلنے لگا. انہوں نے کہا کہ اس کا شاگرد کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں جا کے اس کو روک دوں, بتا دوں کہ دیکھو حرم کا دروازہ بند ہے, تم یہاں بیٹھ کے عبادت کرو. لیکن وہ کہتا ہے مجھے عجیب تعجب ہوا کہ جیسے ہی میں آگے بڑھا, دیکھا وہ آدمی آتے آتے حرم کے دروازے کے پاس پہنچا اور حرم کا دروازہ خود بخود کھل گیا اس کے لیے.
اور وہ اندر داخل ہوئے. جب وہ اندر داخل ہو رہے تھے تو میں نے پہچان لیا یہ تو میرے استاد مقدس اردبیلی ہے. میں گھبرا گیا. میں نے کہا یہ استاد کا مقام ہے, ان کا اتنا بڑا مرجع ہے ہمارا. میں باہر آ کے ٹھہر گیا. دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. مجھے میرے استاد مقدس کی آواز آ رہی تھی اور ایک آواز آ رہی تھی. دوسری جو آواز تھی وہ میں پہچان نہیں سکا. کچھ دیر کے بعد میرے استاد مقدس اردبیلی حرم کے روضے سے باہر آئے تو دیکھا پسینے میں نہائے ہوئے, پریشان ہے. اتنے پریشان ہے کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا. اور وہ نکل کے سیدھا کوفے کی طرف چلنے لگے. اس زمانے میں نجف اور کوفے کے درمیان جنگل تھا, آج پورا ایک شہر ہے. وہ چلے. اب عبداللہ کہتا ہے میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا. چلتے چلتے وہ مسجد کوفہ میں پہنچے. مسجد کوفہ میں پہنچے اور اس جگہ پہ پہنچے کہ جہاں آج 19 رمضان کو مولا کو ضربت لگی تھی. وہ مقام, اس مقام پہ پہنچے مقدس. اور پہنچ کے اس مصلے کے بعد, آج تو پورا روزہ بنا دیا اندر, لیکن اس زمانے میں مصلہ تھا مولا کا. تو مصلے کے بعد جا کے دو زانوں جیسے تشہد میں بیٹھتے ویسے بیٹھ گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دور کھڑا ہو گیا. مسجد کوفہ یہ وہی مسجد ہے کہ جس میں کئی نشانیاں, کئی انبیاء کے مصلے آج بھی. نبی نوح کا وہ اتنی پرانی مسجد ہے, آج کی مسجد نہیں ہے. نوح نبی کا گھر تھا وہاں پہ. آج بھی وہاں پہ طوفان نوح جہاں سے شروع ہوا تھا وہ تندور آج موجود ہے. وہ تندور جہاں ان کی وائف روٹی بنا رہی تھی نوح نبی کی, آلموسٹ 20,000 ایئرس پہلے. اس زمانے میں نوح کا گھر تھا وہاں پہ. بعد میں یہ مسجد بنی, مسجد کوفہ, جہاں میرے مولا شہید ہوا ہے, بالکل گھر کے قریب, مولا کے گھر کے قریب جو ہے. تو اس مسجد میں تو تندور بھی آج بھی تندور ہے, جہاں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تندور ہے جہاں سے نوح کا طوفان نکلا تھا. وہ پورا واقعہ الگ ہے. تو یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن علی, میں دور سے کھڑے رہ کے دیکھ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے جو ہے مقدس بیٹھے ہوئے, لیکن کسی سے بات کرنے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ دکھ رہے بھی نہیں, وہ صاحب صرف مقدس دکھ رہے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مقدس وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے واپس پھر نجف اشرف کی طرف جانے لگے. جب وہ نجف اشرف کی طرف جانے لگے تو میں پیچھے چلنے لگا. آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا. تو میرے پیروں کی آہٹ مقدس کے کانوں میں آئی. جب کانوں میں آئی تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا. پلٹ کر دیکھ کر کہا کون ہے؟ تو میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. میں نے کہا عبداللہ ابن علی, میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. مقدس نے کہا اتنی رات کو تو یہاں کیا کر رہا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کو ان کے پیروں پہ رکھ دیا. پیروں پہ رکھ کے کہا شیخ میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں جب آپ کے لیے مولا کا روزے کا دروازہ کھلا. آپ اندر گئے, آپ نے کسی سے بات کی, پھر آپ باہر نکلے, آپ کے چہرے پہ پسینہ تھا, پریشان تھے. آپ وہاں سے یہاں پر آئے, یہاں پر آپ نے کسی سے بات کی, اب واپس جا رہے. جس سے بھی ملاقات ہوئی اس کا واسطہ بتائیے ماجرا کیا ہے. تو مقدس نے کہا میری زندگی میں نہیں بولنا. دیکھو اس میں امام کا لبیک یا مہدی کا ایک ٹوٹل میسیج ہے. آج میری تیسری مجلس کا ٹوٹل میسیج چاہنے والوں کو جو امام زمانہ نے میسیج دیا, ایک پیغام دیا کہ امام کے لیے کرنا کیا ہے. ایک مکمل کمپلیٹ میسیج میرے مولا کا اپنے شیعوں کے لیے. آج کی رات کا امپورٹنٹ میسیج. مقدس کے پیروں پہ اس نے سر رکھ دیا. کہا پلیز شیخ بتائیے کہ آپ سے جو بات چیت ہوئی کس سے, کون تھے یہ؟ مقدس نے کہا میری زندگی میں نہیں بیان کر, ان کی بائیوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے. کہ مقدس نے کہا کہ جب بھی مجھے کوئی پرابلم, یہ نجف اشرف میں رہتے تھے, جب بھی مجھے کوئی میں کتاب لکھ رہا, کوئی مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا, تو میرا کام یہ تھا کہ میں ہمیشہ مولا کے روزے میں جاتا, مولا علی کے روزے میں, اور جا کر مولا سے بولتا کہ مولا یہ میرا پرابلم ہے, یا عریضہ لکھتے ڈالتے زری کے اندر اور عریضے میں سے جواب آتا. مقدس کا پیریڈ 400 سال پرانا ہے, 400 ایئرس پرانا ہے. میں نے پہلے بتا دیا کہ مقدس دفن مولا کی خبر مبارک کے بازو دفن ہے. اتنا بڑا سٹیٹس ہے اس آدمی کا. تو کہا میں ہر روز جاتا تھا, جب بھی کوئی پرابلم ہوتا مولا سے معلوم کر لیتا, مولا جواب دے دیتے. لیکن آج جب میں گیا تو زری میں سے آواز آئی کہ اے احمد اردبیلی, تو میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتا؟ علی نے کہہ دیا نہیں مانتا. یہ کہنے لگے, میں رونے لگا. میں نے کہا مولا وہ تو میرا امام ہے, وہ تو میرا سید و سردار ہے, اس کو ہم کیسے نہیں مانتے, میرا 12واں امام ہے. تو کہا پھر تو اپنے مسئلوں کو میرے بیٹے کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتا؟ پہلا میسج کیا ہے؟ مولا علی کیا کہہ رہے, میرا مقصد یہ نہیں ہے, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. ہر امام کے پاس جا کے دعا مانگو, کسی معصوم کے پاس جاؤ, مولا عباس کے علم کو پکڑ کے مانگو,
زری کو پکڑ کے مانگو، جھولے کو پکڑ کے مانگو، کوئی بھی دے گا. لیکن امام کیا چاہتا ہے؟ مولا علی چاہتے ہیں کہ آپ تم سب کے پاس جاؤ، اپنے امام کو بھی تو پکارو. دوستوں انصاف سے بولو، آج ہم ساری دعائیں ہم زمانے کے امام تک لے کے جاتے ہیں. ہم کو کوئی پرابلم ہوا تو امام کے پاس جاتے ہیں، یا امام کو بولتے کہ مولا پلیز ہیلپ می. ہم نہیں جاتے. بیٹے کو کس کے پاس جانا ہے؟ باپ کے پاس، دادا کے پاس ضرور جاؤ. میں بار بار کہہ رہا ضرور جاؤ، کہیں جا کے مانگو. آپ ہر امام دے گا. معصومین تو بہت بڑے ہیں، فیصہ اور خمبر سے مانگو ملے گا. سمجھ رہے آپ؟ معصومین تو بہت بڑے ہیں. جناب فیصہ کا واسطہ دے کے مانگو، خمبر کا واسطہ دے کے مانگو، مولا عطا کریں گے. لیکن وہی علی پلیز، وہی علی کہہ رہا کہ تم میرے بیٹے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ انصاف سے بولو. آج جمعے کا دن تھا، آج آپ نے امام کو پکارا، آج آپ نے کچھ امام کے لیے کہا کہ آج امام کو آپ نے اپروچ کیا. آج کی رات پرسہ کس کو دینا ہے؟ زندہ امام کو دینا ہے. پرسے کا حقدار کون ہے؟ مولا علی کا یہ بیٹا حقدار ہے، زندہ امام حقدار ہے. ہر معصوم کو پرسہ دو، پورے 13 معصومین کو پرسہ دو. جناب ابو طالب، بی بی فاطمہ بنت اسد کو، ان کے بیٹے کا. لیکن زمانے کے امام کو اگنور مت کرو. یہ مولا علی کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا. مولا نے کہا کہ احمد تم گئے کیوں نہیں، اپنے میرے بیٹے کو کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ کو معلوم انہوں نے جواب کیا دیا جو آج کا شیعہ جواب دیتا. مقدس نے کہا کہ مولا ہم کو کیا معلوم کہ امام کہاں ہے؟ ہم کو یہ معلوم ہے آپ نجف میں، ہم نجف آ جاتے. ہم کو معلوم مولا حسین کربلا میں، کربلا چلے جاتے. سامرہ معلوم ہے، مکازمین معلوم ہے، مدینہ معلوم ہے، مشہد مقدس سب امام ہیں، ہم کو پتہ ہے. لیکن ہمارا امام کہاں ہے ہم کو کیا معلوم؟ وہ تو غیبت میں، غیبت میں کہاں جائے؟ تو اس وقت مولا علی نے کہا احمد اردبیلی اس وقت میرا بیٹا مسجد کوفہ میں ہے، جا یہی سوال میرے بیٹے سے کرنا. کہتے ہیں کہ میں کام گیا کہ علی نے مجھے ٹوک دیا، ڈانٹ دیا. کہتے ہیں میں پریشان ہوں کہ جب مسجد کوفہ گیا تو اس مصلی کے پاس دیکھا کہ فرزند زہرا، فرزند علی جو ہے وہاں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا. مولا بیٹھ کے، زمانے کا امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا. یہ قریب چلے گئے مقدس کے تھے. میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ میرا مولا نماز پڑھ. میں بازو جا کے بیٹھ گیا. جیسے ہی بازو بیٹھا، امام کی نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہونے کے بعد امام مقدس نے سلام کیا امام کو. امام نے جواب سلام دیا. دیکھ ایسا پلٹے، مسکرائے، لیکن جو اسمائل دی نا اس میں بھی ایک شکوہ تھا. شکوے کی اسمائل تھی کہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، میرے دادا نے بھیجا تو آیا نا. آپ سمجھے میری بات؟ امام کیا کہا؟ تو اپنی مرضی سے نہیں آیا، میرے دادا نے تجھے بھیجا تو آیا. تو مقدس کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کو کہاں تلاش کرے مولا؟ جو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کہاں ڈھونڈے مولا کو، کہاں تلاش کرے؟ ایگزیکٹلی سیم چیز مقدس نے امام زمانہ سے کہا کہ مولا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ہم کو معلوم ہی نہیں آپ کا ہے، آپ تو غیبت میں. ایک دفعہ بولا آپ تو غیبت میں. سیکنڈ ٹائم کہا مولا آپ تو غیبت میں، مولا ہم کہاں ڈھونڈے آپ کو؟ جب تیسری مرتبہ بولا نا، اب امام نے جواب دیا. امام نے پلٹ، پلیز غور سے سنو، امام نے پلٹ کے کہا ہے مقدس اردبیلی تو بار بار کہہ رہا کہ میں غیبت میں ہوں. انصاف سے بولو کہ میری غیبت کیا شیعوں کے لیے ہے؟ کب میرے شیعہ نے پکارا اور میں نے ان کی مدد نہیں کی؟ امام کا شکوہ کیا ہے؟ امام کی کمپلین کیا ہے؟ کہ یو پیپل ڈونٹ کال می، تم مجھے نہیں پکارتے تم لوگ، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری مدد کر رہا. تو اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلا؟ ریزلٹ کیا نکلا؟ کہ اپنی لائف کو، اپنی دعاؤں کو مولا علی کے ذریعے زمانے کے امام تک پہنچاؤ. امام زمانہ کو بھی پکارو. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی جو بولنا آسان ہے، لیکن لبیک یا مہدی کا مقصد تو سمجھو کہ تم بڑی آسانی سے تو بول رہے کہ میں امام زمانہ کے لیے لبیک کہہ رہا. لبیک کے معنی بار بار کہہ رہا، اپنی سروسز کو آفر کرنا ہے. اگر ہماری سروسز کو ہمارا امام ایکسپٹ نہیں کرے گا تو where we will go، کہاں جائیں گے ہم؟ تو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں
اپنے امام سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو، اپنے امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اس رسی کو تھامو جو زمانے کے امام کی رسی ہے، اس لیے کہ دوستو ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ تمہارا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہے۔ یہ مت سمجھو کہ امام تمہاری مدد نہیں کرتا، یہ ذہنوں سے نکال دو کہ زمانے کا امام تم کو دیکھتا نہیں، تمہاری مدد نہیں کر رہا۔ یہ اتنا کریم ہے کہ آپ پکارو یا نہ پکارو، امام تمہاری مدد کرتا ہے۔ تاریخ کا مشہور واقعہ نہیں ہے شیخ مفید کا؟ شیخ مفید اتنی بڑی پرسنالٹی، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا، شیخ اپنے دور کا مرجع، آ کے کہنے لگا شیخ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، ہماری بستی میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کی پوری مکمل پریگننسی تھی، بچے کی ولادت ہونے والی تھی، ماں کا انتقال ہو گیا، ہم کیا کریں؟ بچہ سمیت ماں کو دفن کر دیں؟ یا ماں کا اس وقت میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، یا بچے ماں کے پیٹ کو چیر کے بچے کو نکال کے دفن کریں؟ شیخ انسان ہے، کہا نہیں ویسی دفن کر دو، وہ چلا گیا۔ آج کا شیعہ ہوتا پوچھتا کیوں؟ آج پہلا سوال ہم کیوں کرتے ہیں نا، تو وہ تو اطاعت میں تھے، انہوں نے چلے گئے، وہ چلے گیا۔ 8 دن کے بعد یہ آدمی پلٹ گیا ہے۔ غور سے سنیں کہ امام کیسا 24/7 آپ کو مانیٹر کر رہا۔ آپ سڈنی میں رہو، میلبورن میں رہو، UK میں رہو، کینیڈا میں رہو، امریکہ میں رہو، سب کانٹیننٹ میں رہو، گلف میں رہو، دنیا کے کسی حصے میں رہو، 24/7 امام آپ کو مانیٹر کرتا ہے، امام آپ کو دیکھتا ہے، امام آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہ چلے گیا۔ 8 دن کے بعد یہ آدمی پلٹ گیا۔ دیکھو امام کتنا کریم ہے۔ 1 ڈیز کے بعد پلٹ گیا۔ جب پلٹ کے آیا، آ کے اس نے کہا شیخ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو، شیخ ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ کے۔ شیخ نے کہا کیا ہوا؟ کہ جب آپ نے کہا تھا کہ لے کے جا کے عورت کو ویسی دفن کر دو، اور میں جا رہا تھا، راستے میں آپ کا وہ آدمی ملا مجھے۔ پلیز 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 غور سے سنیں، راستے میں آپ کا وہ میسنجر ملا، آپ کا وہ پیغام ملا جو آپ نے بھیجا تھا۔ شیخ خاموش ہے۔ شیخ نے کہا کیا بھیجا تھا؟ کہ آپ کا وہ پیغام آیا، میسنجر آیا، اور اس نے آ کے یہ کہا، میں جا رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، اونٹ پہ ایک شخص تھا عربی، روک کے کہا کہ سنو، شیخ کا اب یہ حکم ہے کہ ماں کے پیٹ کو چیر کے بچے کو نکال کے ماں کو دفن کر دو۔ ہم نے ویسے ہی کیا جیسے آپ نے پیغام بھیجا تھا۔ شیخ تو سمجھ گئے کہ یہ پیغام میں نے نہیں بھیجا تھا، سمجھ گئے یہ کس کا حکم تھا، یہ کس کی مدد تھی۔ بند کیا مدرسے کو، گھر گئے، خوب روئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کہا پروردگار آج کے بعد سے میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا۔ کتنا بڑا گناہ میرے ساتھ ہوتا کہ ایک بچہ، زندہ بچے کو میں دفن کر دیتا، کتنا بڑا گناہ ہوتا کہ ایک مومن کا بچہ دفن ہو جاتا، نسل ختم ہو جاتی۔ میں آج کے بعد کوئی فتویٰ نہیں دوں گا۔ بس یہ کہا سو گئے۔ رات میں خواب میں زمانے کا امام آیا اور آ کے کہا کہ شیخ مفید تم نے یہ کیا سوچا کہ تم فتویٰ نہیں دو گے؟ کیا مطلب ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ ہم تم سے غافل ہیں؟ ہم تم سمجھ رہے ہم تم سے غافل ہیں؟ ہم غافل نہیں ہیں۔ تمہارا کام ہے دو فتویٰ، اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم دیکھتے 24 گھنٹے دیکھتے کہ ہمارا شیعہ کو جہاں مدد کی ضرورت ہوتی وہ پکارے یا نہ پکارے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹے، آپ یہ مت سمجھو کہ سڈنی میں امام آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ سڈنی میں امام کی نگاہ آپ کے اوپر نہیں، 200% نگاہ۔ ان کی نگاہ کی وجہ سے آپ یہاں موجود ہیں، ان کی نگاہ کی وجہ سے آپ یہاں پہ کمفرٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے، ان کی کرم کی وجہ سے آپ کا رزق چل رہا، ان کے رحمت کی نگاہ سے آپ کے اوپر جو بلیسنگ ہے وہ بلیسنگ موجود ہے۔ ادروائز دوستو آپ کیا سمجھ رہے کہ ہم کو دنیا ایسا ختم کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ صرف مادر حسین کی دعا ہے اور امام زمانہ کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر میں شیعت مضبوط ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے،
اس کے لیے ٹائم کو اسپینڈ کرنا ہے. اس کے لیے رمضان میں اپنی دعاؤں میں تیزی کرنا ہے. رمضان یہ نارمل منتھ نہیں مت سمجھو. آج کی رات کو کوئی نارمل رات مت سمجھو. آج کی رات کی امپورٹنس ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کو آج کی رات بدلنا ہے. مجلس ماتم کے بعد اعمال کر کے جانا. مختصر اعمال ہوں گے لیکن اعمال کے لیے ضرور ہے. اس کے لیے آپ کو ٹائم سپینڈ کرو. اس کے لیے آپ کو کچھ دینا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ سیکریفائس کرنا. آپ انصاف سے بولو. ہم اگر $1 کسی کے لیے بولے تو ہم نہیں دیتے. پوری زندگی لٹا دی اسلام کے خاطر. یہاں کی جو انتظامیہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ باکسز رکھے ہوئے جو بھی آپ کو دینا ڈونیشن ان مجالس کے لیے آپ دے دیں. جو یہ 3 انتظامیہ انہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اعلان کروں کہ امام کی مجلس میں ہم نہیں دیتے. پھر ہم امام کے چاہنے والے. ایک چیز یاد رکھو, امام کے لیے شیعت میں مال کا امتحان بھی ہے, اولاد کا امتحان بھی ہے, جان کا امتحان. یہ نہیں ہے, جان کا امتحان بھی دینا پڑے گا. بہت آسان ہے بولنا لبیک یا مہدی. جان کا امتحان, مال کا امتحان. سب سے زیادہ مشکل مال کا امتحان ہے, سب سے زیادہ مشکل جان کا امتحان ہے. اولاد کا امتحان دینا پڑے گا. ہم نے کیا سیکریفائس کیا, ہم کیا کر سک رہے. سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرو, اسی کے بعد تمہاری زبان سے لبیک یا مہدی نکلے. آپ کو معلوم ہے کہ جب زبان میں انسان میں سیکریفائس کا جذبہ آتا تب امام وہ انسان وہ شیعہ یہاں پہنچ جاتا. سیکریفائس. اور علی کی محبت میں سب سے پہلا کام ہے کہ تم کو سیکریفائس دینا پڑے گا. اس لیے کہ کیا میسم تمار سے زیادہ بڑے شیعہ ہیں؟ میسم جیسا شیعہ کو سیکریفائس دینا پڑا تو ہم کیا ہیں؟ ابو ذر سے زیادہ بڑے ہیں, سلمان سے زیادہ ہے, ابو دندانہ سے زیادہ ہے, کربلا والوں سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے قربانی دی, انہوں نے سیکریفائس دیا. ہم اتنا 1% بھی سیکریفائس نہیں لے سکتے آج کے دور میں جو سیکریفائس سلمان اور میسم اور ابو ذر نے دیا. کیا سیکریفائس, آپ انسان نے بولو کیا سیکریفائس کر رہے. ہمارے پاس کچھ ہے. ذری تکلیف ہو جائے تو ہم تڑپ جاتے کہ یار میرے اوپر تکلیف کیوں ہوئی, میں تو اتنا بڑا شیعہ ہوں. سلمان میسم کے ہاتھ کاٹے جا رہے. کمیل ابن زیاد جس کی دعائیں کمیل پڑھتے ہو اس کو پھانسی دی جا رہی. ان کا کرائم کیا تھا, ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ صرف محبت علی تھی دل میں. آپ کو معلوم ہے کہ ابن زیاد وہ ظالم کربلا سے پہلے جو کوفے میں اس نے جیل بنائی تھی, جیل جس میں 5,500 شیعہ تھے, جس میں کمیل بھی تھا, میسم بھی تھا, مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی بھی تھا, ہانی ابن عروہ بھی تھا, جناب فیسا کے 4 بیٹے تھے. جو کربلا میں یہ لوگ شامل نہیں ہوئے, اس کا ریزن یہ 4.5 کی روایت ہے, 5.5 کی. 5,500 شیعہ جیل کے اندر تھے ابن زیاد کی. اور جیل بھی کیسی تھی, جو انگلش کا ورڈ ہے نہیں, ایس کیسا ہے یہ, ایسا. تو یہاں سے اوپر زمین تھی, یہاں نیچے 20 میٹر یا 40 میٹر نیچے جیل تھی, ایسا ایسا ایسا. 4,500 شیعہ اس کے اندر تھے کربلا کے واقعے کے وقت. ان کا کرائم کیا تھا, کیسی کیسی پرسنالٹیز ہیں. ابراہیم ابن مالک اشتر, کمیل ابن زیاد, میسم تمار, مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی, ہانی ابن عروہ, جناب فضا کے 4 بیٹے. ایک سائڈ پہ عورتیں ہیں, ایک سائڈ پہ مرد ہیں. ایسی جیل کے اندر 20 فیٹ نیچے, میٹر نیچے زمین کے, جہاں جیل کے اندر یہ بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ دن ہے کہ رات ہے. اتنا اندھیرا. ان کا کرائم کیا تھا, جرم کیا تھا؟ ان کا کرائم یہ تھا کہ ان کے دل میں علی کی محبت تھی. یہ سیکریفائس ہے, یہ خدمت ہے. امام زمانہ کے کو بولنا لبیک یا مہدی آسان. What are we doing? Literally, what are we doing? Are we doing something for Imam? Unless you do something, we cannot join the army of Imam Zamana. اس جذبے کو پیدا کرو, اپنے بچوں کو بتاؤ
یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اس فیلنگز کو پیدا کرو. اس کے لیے پہلی چیز ہے رزق حلال کھانا. رزق حلال کھاؤ گے تو تمہارے دلوں میں جذبہ پیدا ہوگا. میں بولوں گا رزق حلال کی کل پرسوں کی مجلس, ابھی تو 7 مجلس اور باقی ہے نا, کہ کیا چیز ہے. میں نے محمدیہ کی مجلس میں ایک واقعہ سنا تھا, واقعہ یہاں نہیں پڑھ رہا. آپ کو معلوم ہے اگر آپ کے پاس رزق حلال ہے تو literally you can dictate the terms. بہت بڑی بات کی میں نے. اگر تمہارے زبان میں رزق حلال ہے تم ڈکٹیٹ کرا سکتے ٹرمز کو. میں اس کا ایگزامپل دوں, کوئی 200 سال پرانا ایگزامپل نہیں دے رہا, میں ابھی حال کا ایگزامپل دے رہا ہوں. 79 کا, 79 یعنی کتنے 44 ایئرس پہلے, 45 ایئرس پہلے, 45 سال پہلے کا واقعہ بولتا ہوں. اگر رزق حلال تمہاری زبان پہ ہے, غور سے سننا, you can really dictate the terms. You can control. سید علی والے کی طاقت دیکھو. آپ کو معلوم 79 میں آغا خمینی پیرس میں تھے, 6 مہینے پیرس میں تھے. You know, before he came to Iran, he was in Paris for 6 months. 6 مہینے پیرس کے اندر تھے. پورا ویسٹ کا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا ان کے اوپر لگا ہوا تھا. ان کے ایک ایک سٹیپ کو چیک کر رہا تھا, ایک ایک قدم کو چیک کر رہا تھا. کیا پلیز غور سے سنیں, عورت مرد دونوں, کہ کہیں سے کوئی بات ملے پورے میڈیا میں آ جائے. دنیا حیران تھی, میڈیا حیران تھا کہ ایک ضعیف انسان, بوڑھا آدمی, ایک آدمی ہزاروں میل دور بیٹھ کر اتنا بڑا انقلاب برپا کیسا کر دیا. پیرس کے اندر 6 منتھس تھے. 6 منتھس کے بعد ان کو پیرس سے ایران جانا تھا آفٹر 30 ایئرس. تو شاہ چلا گیا تھا ایران سے. یہ ایران پہلی دفعہ 30 سال کے بعد جا رہے تھے. دیکھو آپ ٹرمز کو ڈکٹیٹ کر سکا تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایران ایئر کا ایئر کرافٹ بھیجو. گورنمنٹ آف ایران نے کہا تھا کہ ہم آپ کو چارٹر فلائٹ بھیجیں گے, آپ اس پہ آئیے. 30 سال کے بعد ان کے لیڈر تھے. تو گورنمنٹ آف فرانس نے کہا, فرانس کی حکومت نے کہا یہ ہماری انسلٹ ہے, آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں اور آپ نیشنل لیڈر ہیں, انٹرنیشنل لیڈر ہیں, ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری ایئر لائن میں واپس جائیں, ایئر فرانس میں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں ایئر فرانس میں نہیں جاؤں گا. تو حکومت, اس وقت مٹرن پریزیڈنٹ تھے فرانس کے, انہوں نے کہا پلیز غور سے سننا, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری انسلٹ ہے فرانس کی. کیا ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں 6 مہینے سے ہمارے گیسٹ ہیں, we will provide you aircraft. ایئرکرافٹ پرووائڈ کرنے کے لیے ملک کے لیے کیا, ایئر فرانس کا ایئر فلائٹ میں دوں گا, آپ ہماری فلائٹ پہ جائیے. انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. 3rd ٹائم انہوں نے ریزن پوچھا. اب دیکھو 3rd ٹائم انہوں نے ریزن پوچھا کہ why you don't want to go ایئر فرانس میں. تو انہوں نے کہا کہ تیری فلائٹ میں شراب سرو ہوتی اور حرام فوڈ سرو ہوتا, سوائے پورے یورپین کیریئرز میں گوشت نہیں کھا سکتے آپ, حلال نہیں رہتا. انہوں نے کہا کہ تمہاری فلائٹ میں حلال فوڈ نہیں ہوتا اینڈ ڈرنک سرو ہوتے, لکر سرو ہوتا. تو انہوں نے میٹنگ کی. میں خود ایویشن کا آدمی, مجھے معلوم ہے کہ پوری ایئر فرانس کی ہسٹری میں, پوری ایئر فرانس کی ہسٹری میں وہ ایک فلائٹ ایسی تھی کہ جس میں نہ لکر تھا نہ حرام فوڈ تھا. ارے دوستو کیا سن رہے ہیں آپ, یہ ڈکٹیشن ہے علی والوں کا. پوری ایئر فرانس کی ہسٹری میں گورنمنٹ آف فرانس نے کہا نو, آپ کے لیے ہم لکر کو نہیں رکھیں گے, شراب نہیں رکھیں گے, اور جو فوڈ آپ کو سرو کریں وہ حلال فوڈ سرو کریں. یہ دو کنڈیشن انہوں نے رکھے, 2 کنڈیشن انہوں نے حکومت نے سامنے رکھ دیے. انہوں نے تیسرا کنڈیشن رکھا, انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی میں نہیں جاؤں گا. تو حکومت نے کہا اب تو آپ کے ڈیمانڈز پورے ہو گئے. تو کہا نہیں, تیرا جو کرو ہے, ایئر لائن کا جو کرو ہے تمہارا, پرسنس ہے, میل پرسن کے علاوہ جو فیمیل پرسن ہے, عورتیں, وہ حجاب نہیں کرتی. ارے کیا بول رہا, حجاب نہیں کرتے. تو انہوں نے پہلی ہسٹری کو بدلا. انہوں نے ایئر فرانس نے کہا کہ نہیں, آپ کی فلائٹ پہ جو پرسنس ہوں گے, جو کرو ہوگا, وہ کورڈ ہوگا. اب دیکھو دوستو, علی والے کی طاقت دیکھو, رزق حلال کی طاقت دیکھو.
جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا فائن، میں ایئر فرانس میں فلائی کروں گا۔ 747 اس زمانے میں تھا، 380 ایئر کرافٹ نہیں تھا۔ جمبو 747 ایئر فرانس کا پیرس ایئرپورٹ پہ، چارلس ڈیگول ایئرپورٹ پہ آگے ٹھہرا۔ آغا خمینی 30 ایئرز کے بعد پورے اپنے ٹروپ کے ساتھ 100-150 آدمی چارٹر فلائٹ کے قریب گئے۔ انٹرنیشنل میڈیا پورا کھڑا ہوا ہے نیچے سٹیپس کے پاس، لیڈر کے پاس، کہ آغا سے بات کرے انٹرویو، لاسٹ انٹرویو ایران جانے سے پہلے۔ تو انٹرنیشنل میڈیا والوں نے کہا کہ روح اللہ خمینی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت مہرآباد ایئرپورٹ تہران میں 30 ملین لوگ کھڑے ہوئے، 30 ملین۔ یہ گینیس بک کا ریکارڈ ہے کہ 3 بڑے لیڈرز جس کا ویلکم اپنے ملک میں جو کیا گیا، اس میں ٹاپ آغا خمینی کا نام ہے۔ ایک شیخ مجیب الرحمان ہے ڈھاکہ کے، بنگلہ دیش کے، وہ جب 71 میں دہلی سے ڈھاکہ ایئرپورٹ گئے تھے تو 2.1 ملین لوگ ڈھاکہ ایئرپورٹ میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک پریزیڈنٹ سروتو انڈونیشیا کا، یہ جب واپس گئے تھے ریولوشن کے بعد تو 2.5 ملین لوگ جکارٹا ایئرپورٹ میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ آغا خمینی کا کہ جب یہ 30 ایئرز کے بعد واپس اپنے ملک گئے تو 30 ملین لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ 3 کروڑ آدمی کھڑا ہوا ہے۔ تو ویسٹرن میڈیا نے ان کو سٹیپس پہ روکا، آغا کو روک کے کہا کہ آغا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ 30 ملین لوگ ہیں۔ تو کہا مجھے پتا ہے۔ کہا ہر آدمی تو آپ کا چاہنے والا نہیں ہوگا، اگر کوئی آپ کو مار دے تو کیا ہوگا؟ تو سر جھکا ہوا تھا، سر اٹھا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ ہی کے پاس چلا جاؤں گا۔ کانفیڈنس دیکھیں، سیڑھیاں چڑھے، اوپر جا کے بیٹھے، فرسٹ کلاس میں آگا بیٹھے۔ 6 یا 6.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے پیرس سے مہرآباد کی، تہران کی۔ جا کے فرسٹ کلاس میں بیٹھے، ان کا پورا ٹروپ بیٹھا، ایئر لائن کرو پورا کورڈ ہے، آج حجاب بنے ہوئے ہیں، حلال فوڈ ایئر کرافٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، شراب کا ایک خطرہ نہیں ہے، بالکل بوٹلز نیٹ، پانی رکھا ہوا ہے، ہر چیز حلال۔ جب علی والا جاتا ہے نا تو ایسے ڈکٹیٹ بھی کراتا ہے، ایسے علی والے بنو سڈنی میں، سمجھے؟ ایسے بنو۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ان کو کھانا سرو کیا گیا۔ اب سنو، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جو چیف پرسر تھا پورے ایئر کرافٹ کا، جو انچارج تھا چیف پرسر، اس کو بلا کے پوچھا بھی کتنی دیر کی فلائٹ ہے؟ تو اس نے کہا مثال کی طور پہ ابھی 4 گھنٹے اور باقی ہے، 2-2.5 گھنٹے ہو گئے، 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 6-7 گھنٹے کی، ابھی 4 گھنٹے کچھ باقی ہے۔ تو آغا نے کہا سنو ایسا کرو، 4 گھنٹے ہے نا، میری سیٹ کو پیچھے کر دو، مجھے بلینکٹ دے دو، I want to sleep، میں سونا چاہتا ہوں۔ بلینکٹ لیا اور آغا آرام سے ساؤنڈ سلیپ میں چلے گئے۔ جیسی سونے لگے تو وہ جو چیف پرسر تھا وہ سیدھا گیا کاکپٹ میں، جو چیف پائلٹ تھا 747 کا، اس کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، تو اس نے یہ واقعہ لکھا۔ تو اس کے پاس پہنچ کے کہا سنو وہ آغا خمینی جو ہے نا وہ سو رہے۔ اس نے کہا سو رہے؟ Is he sleeping؟ تو بولتے yes he is sleeping۔ اس کو یقین نہیں آیا، پھر بول رہا اس کو یقین نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا یقین؟ اس نے کاکپٹ میں جو فرسٹ آفیسر تھا اس کے حوالے پلین کیا۔ آپ کو معلوم 2 پائلٹ ہوتے، ایک فرسٹ آفیسر ہوتا ہے، ایک چیف پائلٹ ہوتا ہے۔ تو فرسٹ آفیسر کو پلین کو حوالے کیا، وہ تو آٹومیٹک چلتا پلین، فرسٹ آفیسر مانیٹر کر رہا ہے۔ یہ کاکپٹ چھوڑ کے اتر کے سیدھا فرسٹ کلاس میں آیا۔ فرسٹ کلاس میں آ کے اس کو یقین نہیں آیا، اس نے غور سے آغا خمینی کو دیکھا کہ وہ بڑے آرام سے سو رہے۔ تو اس کا جملہ ہے جو کتاب میں ہے، میں وہ جملے کے لیے اتنا بڑا میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس کا جملہ کیا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں، 2 ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب کبھی بھی نیند نہیں آتی۔ کب؟ یا بے انتہا خوشی ہو، کتنا بھی آدمی تھکا ہوا ہو، بے انتہا اگر خوشی ہے تو نیند نہیں آتی، یا اگر موت سر کے اوپر ہے تو نیند نہیں آتی۔ آغا نے سو کے بتایا کہ میں اس علی کا ماننے والا جو تلواروں کی چھاؤں میں سو رہا تھا۔ آغا نے سو کے بتایا کہ میں اس علی کا ماننے والا ہوں جو تلوار
تلواروں کی چھاؤں میں سویا. سمجھے کب سویا؟ جب رسول نے کہا کہ یا علی آج تم سو جاؤ تو پلٹ کے کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو کہا کہ یا علی آج تمہارے سونے سے میرے جان بچے گی. مولا علی ایسا سوئے کہ جو کبھی سویا نہیں تھا تو آج سویا تو اللہ کو سونا پسند آ گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ نے پوری آیت بھیج دی کہ آج ہم نے علی کے نفس کو خرید لیا، اپنی مرضی کو بیچ دیا. شاعر کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. نفس حیدر کا ہوا عرش پہ سودائے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازار میں. نفس حیدر کا ہوا عرش پہ سودائے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں. مولا علی نے سو کے بتایا تو آغا نے یہ بتایا کہ میں اس علی کا غلام ہوں کہ جو بستر پہ سو کے اس نے رسول کی جان بچائی، اور میں آج یہاں سو کے اسلام کو بچا. اب سمجھے میری بات؟ یہ کب ہوا؟ جب رزق حلال کھاؤ گے، زبان پہ رزق حلال رہے گا. تو میری ماں بہنوں سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جن کی گودوں میں بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو تیار کرو. سڈنی کے ہر گھر سے امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی نکلے. یہ میری خواہش ہے، یہ میری دعا ہے. ہر ماں کی ذمہ داری کہ اپنے بچے کو ایسے تیار کرو کہ تمہارا بیٹا امام کے لشکر کا سپاہی بنے. لبیک یا مہدی اس وقت سمجھ میں آتا، لبیک یا مہدی کا مقصد اس وقت سمجھ میں آتا. آج تم کو اندازہ نہیں ہے، آج یو ڈونٹ ریئلائز کہ اگر میرا بچہ امام کے لشکر میں جائے گا تو کیا ملے گا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی تمہاری دیندار نکل جائے سڈنی میں تو وہ ایک بچہ 7 جنریشن کو اوپر اور 7 جنریشن کو نیچے بخشوا دے گی. ایک بچہ تمہارا صحیح اللہ سے تم مولا کے چاہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے ان ملکوں میں. صرف اپنے کردار سے پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام علی کرنا، صرف اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے. اپنے کیریکٹر کو اتنا بلند کرو کہ تمہارا پروپوگیشن جو ہو، اور یہ پروپوگیشن یہ ریسپانسبلٹی ہے ہر شیعہ کی. اور آج کی رات کا امپورٹنٹ میسج یہ تھا کہ پروپوگیشن آف شیعہ امام علی اس ٹیچنگ کو، جتنا مولا علی کے ٹیچنگز کو پھیلا سکتے پھیلاؤ، جتنا امام علی کے پیغام کو پھیلا سکتے پھیلاؤ. یہ ہماری ذمہ داری. کچھ نہیں کرتا. میں یوتھ کو بولتا سڈنی کے کیا روز ایک ٹیکسٹ میسج کرو مولا علی کی سینگ کی. رمضان ہے نا، ابھی 10 دن باقی ہے نا. ایک چھوٹا ہوم ورک دے رہا، ڈیلی نہج البلاغہ میں سے مولا کی سینگ کا ایک لائن دے لو. ڈیلی ٹیکسٹ میسج کرو ایک کو، اپنے فرینڈ سرکل کو، مسلمز نان مسلم سب کو. آپ بولیں گے ایک میسج سے کیا پروپوگیشن ہوگا یا کیا اثر ہوگا؟ کیا اثر ہوگا؟ مثال کے طور پہ یہ پانی کا گلاس، اس میں پانی بھرا ہوا، نیچے ایک سوراخ ہے. کسی ایک ڈراپ آف واٹر کسی سخت چیز پہ، پتھر پہ اگر آپ 24 گھنٹے ڈالتے جاؤ، ایک ڈراپ، آپ بولیں گے ایک ڈراپ سے کیا ہوگا؟ اب سنو، ایک ڈراپ واٹر اگر کسی پتھر پہ مسلسل پڑتا رہے، کنٹینیو پڑتا رہے، ایک ڈراپ، ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ پتھر پہ سوراخ ہو جائے گا. یا تو سینے میں دل ہے، سینے میں دل ہے، کلام امام ہے، امام کے کلام کا اثر ہونا لازم ہے، کلام علی ہے. This is your responsibility. یہ تمہاری ذمہ داری. پروپوگیشن آف امام علی ٹیچنگ کی. آج کی رات کا میسج یہی ہے، آج کی رات کا پیغام یہی ہے. If you don't do anything، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم مولا کے بڑے چاہنے والے، کل مولا پوچھے کہ تو نے سڈنی میں میرے لیے کیا کام کیا، تو ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ کیا جواب؟ غفلتوں سے، اگنورنس سے باہر نکلو اور امام کے لیے کچھ کام کرو. اور جو امام کے لیے کام کرتا وہ ہمیشہ زندہ رہتا. جو امام کے لیے کچھ نہیں کرتا وہ اپنے لیے کرتا، وہ چند دنوں میں مٹ جائے گا. امام کے لیے کرو گے، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا. اس سے بڑا کوئی گھرانہ نہیں.
مولا علی سے بڑا دینے والا کوئی نہیں. تو آج کی رات کا بس آخری پیغام تھا. برادر عزیز عرفان صاحب آ گئے. مجلس کے بعد یہ نوحہ خالی کریں گے. ماتم کرنا، ماتم کی رات ہے، عزا کی رات ہے، رونے کی رات ہے، قیامت کی رات ہے، سر و سینہ پیٹنے کی رات ہے، اسٹائل سے بیٹھنے کی رات نہیں، نرم بستر پہ سونے کی رات نہیں، عزا کی رات ہے. اور اس کے بعد ماتم کے بعد پھر 10-15 منٹ کا گیپ ہوگا، پھر اعمال شروع ہوں گے انشاءاللہ. کل بھی مجلس میں ٹھیک 8 بجے آؤں گا ممبر پہ. کل بھی بس مولا آپ کو آباد رکھے، مولا خوش رکھے. آخری دعا دے کے جاتا ہوں کہ کل سے 5 دن تک روز مولا علی کی یہ تسبیح پڑھو. If you really want to change your destiny, if you really want to change your destiny, پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنی ڈیسٹینی کو بدلنا چاہتے ہیں 110 مرتبہ روز پڑھو. یا علی انی محتاجن الیک فی الدنیا والآخرہ. یا علی انی محتاجن الیک فی الدنیا والآخرہ. پڑھ کے دیکھو، پڑھ کے دیکھو کل 110 مرتبہ. سب سے پہلے جو تم کو ملے گا نا وہ ایک پیس، ایک سکون ملے گا، قلبی سکون مل جائے گا. اور جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے سکون کا ملنا. یا علی انی محتاجن الیک فی الدنیا والآخرہ. اس میں تمہاری دنیا بھی ہے، تمہاری آخرت بھی ہے. اس لیے کہ دنیا اور آخرت کو دینے والا تمہارا امام ہے. مولا چاہے تو تمہاری زندگی بدل جائے. مولا تم کو آباد رکھے، خوش رکھے. رات کا یہ حصہ، یہ مجلس پرسے کی. 2 دن سے ہمارا امام زخمی ہے. تکلف سے رونے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ کے رونا کیا سیدانیوں کے لیے یتیمی کی رات ہے. میرے مولا کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال ہم علی کا یہ غم کریں گے. زندہ رہیں گے تو آئندہ سال پھر ہم مولا کو مہمان کر کے ماتم کریں گے. دوستو ماتم کریں گے، آپ اعمال کریں گے، اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. ہو سکتا صبح میں پھر آپ نماز کے بعد امام کو یاد کر لیں. لیکن رات بھر کی تھکن، دن بھر کی مصروفیت کے بعد کل جب تم نرم بستر پہ جاؤ گے تو آرام سے سو جاؤ گے. لیکن کل کی صبح زینب نہیں آرام کرے گی. کل کی صبح مولا کے بچے کیسے آرام کریں گے؟ وہ کریم امام، وہ غلام نواز، وہ کریم، جس امام کا یہ عالم کہ راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کے یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا، جس کے دروازے پہ آج یتیم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بیوائیں بیٹھی ہوئی، جو ہر غریب کی مدد کرنے والا 2 دن سے غش پہ غش آ رہا ہے. عزیزوں، آج جب آج کی رات آئی، مغرب کا وقت آیا تو ام البنین سے کہا کہ ام البنین 2 دن سے میرے بچے فاقے میں ہیں. آج دسترخوان بچھا اور مجھے اٹھا کے بٹھا دو. پوری اولاد مولا کی دسترخوان پہ افطار پہ آئی. مولا علی کو سہارا دے کے بٹھایا گیا. مولا بیٹھے، چاروں طرف دیکھنے لگے، سارے بچے تھے لیکن حسین نظر نہیں آیا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرا لال حسین کہاں ہے؟ شہزادی زینب نے کہا کہ بابا وہ حجرے میں ہے، گریا کر رہے. اپنے حسین کو قریب بلایا، پہلو میں بٹھایا، ایک لقمے کو توڑ کے کہا کہ اے کربلا کے بھوکے، بابا کے ہاتھ سے آخری مرتبہ یہ لقمہ کھا لے. مولا جب آج کی مغرب کی علی نے نماز پڑھی تو بیٹھ کے پڑھی. زندگی میں یہ عجیب نماز تھی. مولا کی زندگی کی یہ آخری نمازوں کی نماز ہے. علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی تو بچے سمجھ گئے کہ اب ہمارے بابا کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. یہ کوفے میں علی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے،
شام کے زندان میں علی کی بیٹی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ اس وقت چوتھے امام نے یہی کہا تھا کہ پھوپھی اماں شام غریبہ میں بھی آپ نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، یہ کیا بات ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی؟ تو زینب نے تڑپ کے کہا تھا کہ بیٹا آج کئی دن ہو گئے کہ تیری پھوپھی اتنے فاقے سے ہے کہ اب اس میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے رہ کے نماز پڑھو، کہ جو بھی غذا آتی ہے میں بچوں کو دے دیتی۔ آج کی رات ڈھلنے لگی، ایک ایک وصیت مولا کرنے لگے۔ حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیا، اس کے بعد حسین کا ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دیا، پھر مولا خشم میں آیا۔ ابھی صبح کچھ باقی تھی، علی کی دو اہم وصیتیں ہیں، ایک وصیت آج بیان کروں گا، ایک کل بھی شہادت کی مجلس ہے یہاں، کل کا دن بڑا دن، ایک سے بگ ڈے، آرام کا دن نہیں ہے، بگ ڈے، کل آوزاری کا دن، اور کل شام میں یہاں شہادت کی مجلس اسی انداز سے ہوگی۔ دو وصیتیں میں نے مولا کی اپنی اولاد سے، ایک تو امام حسن سے سب کی وصیت کی، اور ایک وصیت بی بی زینب سے کی، ایک مولا حسین سے کی۔ مولا حسین کی جو وصیت ہے وہ کل بیان کروں گا۔ آدھی رات جب گزر رہی تھی، فجر سے پہلے، شہادت سے پہلے، مولا نے اپنی اولاد کو ایک ایک کو بلا کر کچھ باتیں کی۔ چھوٹی بیٹی کو بھی بلایا، بی بی ام کلثوم کو، ام البنین کو بھی بلایا، اور آخر میں اپنی بیٹی زینب کو بلایا۔ شہزادی آئیں، باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، باپ کے ماتھے کو پیار کر لیا۔ باپ اور بیٹی کی گفتگو ہو رہی تھی، باپ اور بیٹی کی گفتگو کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ زینب نے روتے ہوئے کچھ علی سے کہا، اور علی نے بھی روتے ہوئے سر کو ہلایا، زخمی سر کو۔ کیا کہا زینب نے یہ کسی کو نہیں معلوم ہوا، لیکن یہ کہا تھا کہ بابا آپ جو کہہ رہے میں ہر مصیبت پہ صبر کروں گی، لیکن بابا جب بھی آپ کی بیٹی مدد کو پکارے، مدد کو ضرور آنا بابا۔ عزیزوں، روایت نہیں بتاتی کہ زینب نے کبھی کوفے میں علی کو پکارا ہوگا، کربلا پہنچی نہیں پکارا، عاشورے میں حسین ذبح ہو گئے علی کو نہیں پکارا، شام غریبہ میں کھڑی ہوئی تھی ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر، ایک منظر دیکھا کہ سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے، چہرے پہ نقاب ہے، علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا کہ آنے والے ہمارا گھر لٹ گیا، بچے ذبح ہو گئے، حسین کے بچے تھک کے سو رہے، جو بھی لینا ہے کل صبح آ کے لینا۔ لیکن سوار بڑھتا گیا، جب بالکل قریب آیا تو کہا میں عباس کی بہن زینب ہوں۔ عزیزوں، یہ کہنا تھا، سوار گھوڑے سے اترا، نقاب کو الٹا، ایک عرصے کے بعد باپ اور بیٹی کی ملاقات ہوئی۔ زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باپ کے گلے میں ڈال دیا، کہا بابا گھر لٹ گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، تکلم سے مت رہو، تکلم سے مت رہو۔ عزیزوں، اس کے بعد وہ منزل آئی، زینب نے علی کو نہیں پکارا، مولا خود آئے تھے۔ اب یہ بات کب آئی؟ جب کوفے میں داخلہ ہوا، اس وقت بھی زینب نے نہیں پکارا۔ جب شام پہنچی، شام، اللہ ہم کو شام کی زیارت نصیب کرے، جب وہ بازار میں سے گزری، بازار سے گزر کے اس دروازے پہ پہنچی جو باب السعد کا دروازہ ہے، وہاں 12 گھنٹے تک زینب کھڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا۔ اور جب صبح جانے کا وقت آیا تو شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی، کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ بی بی بیٹھ گئی، شمن تعزیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ امام توق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے، آ کے یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے سر اٹھایا، دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، زینب تڑپ گئی، کہا بھیا رو مت، بھیا رو مت، زینب دربار میں چلی جائے گی۔ اس وقت زینب نے سیدھی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، نجف کا رخ کیا، کہا بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی، وعدہ کیا تھا۔ عزیزوں، اس وقت زینب نے پکارا۔ اب یہ زینب کا یہ عالم کہ باپ کا سر بی بی کے زانوں کے اوپر ہے، ساری اولاد کھڑی ہوئی، امام نے ایک ایک کو سلام کیا، سلام کر کے آخر میں زینب اٹھی، باپ کے پیروں کے پاس آ گئی، علی نے کہا السلام
علیکا یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ. حسن نے امامہ پھینکا، زینب باپ کے خطبوں پہ گر گئی، کہا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میرے باپ کو